عقیدہ کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا، نظام نافذ ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن سسٹم کی ہوتی ہے، نظام کی ہوتی ہے۔ امامت نظام ہے، اس نظامی امامت کو امام نے رہبری کرنی ہے، نظام کی، سسٹم کی رہبری کرنی ہے۔ صوفی امامت نظریہ ہے، صوفی امامت اس کے امپلیمنٹ اس کے اندر آتا ہی نہیں، جو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے۔ صوفی امامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مانوی اور روحانی طاقت، مانوی اور روحانی طاقت، مانوی روحانی طاقت ملکوت سے بھی جڑی ہوئی ہے، اللہ سے بھی اس کا رابطہ ہے، کائنات کی ہر چیز میں اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اختیار کسی چیز کا نہیں ہے۔ بس روحانی طاقت سے وہ پتھر کو توڑ سکتی ہے، لیکن پتھر اٹھا کے ادھر رکھنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ صوفی آئمہ جو ہے یہ اگر چاہیں تو مثلا بارش برسا سکتے ہیں، بارش فلا کر سکتے ہیں، مریض کو شفا دے سکتے ہیں، لیکن یہی صوفی امام ایک سسٹم میں میڈیسن تجویز نہیں کر سکتے، یا کسی میڈیسن کو لغو نہیں کر سکتے، یا کسی جگہ پر ہاسپٹل کا نظام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ روحانی طاقت ہو، روحانیت میں رہو۔ زمین روحانی چیز نہیں ہے، زمین مادی چیز ہے، زمین جسمانی چیز ہے، زمین ظاہری چیز ہے، تو آپ کو ظاہری چیزوں میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں کون مداخلت کرے؟ یا فاسد حکمران ہے، سسٹم کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، روحانیت کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو۔ نظام سارا فاسد لوگ چلائیں، آپ روحانیت سے لوگوں کو محسوس کرو۔ یہ تو امامت نہیں ہوئی کہ جس امامت میں صرف امام روحانی طاقت ہے۔ امام کو اللہ نے، رسول اللہ نے غدیر میں یہ اقرار لیا، تمہاری جانوں پر، تمہاری زندگیوں پر، تمہارے اموال پر، تمہارے نفوس پر میرا اختیار تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہے، تو فرمایا جب میرا ہے تو اب میرے بعد علی کا اختیار ہے۔ یعنی میں زمین کا اور زمینی معاملات کا اختیار، آپ کی جان و نفوس کا، آپ کی مملکت کا، آپ کی سیاست کا اور آپ کے اموال کا متولی علی کو اللہ نے بنایا، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ نظام اعلان ہوا غدیر میں، عقیدے کا اعلان نہیں ہوا، نظریہ نہیں دیا گیا، رسول اللہ نے نظام بتایا گیا ہے۔ ولایت نظام ہے، امامت نظام ہے۔ امام حسین علیہ السلام امامت کے نظام کی قیادت و رہبری کر رہے ہیں۔ علم امامت موجود ہے، لیکن نظام امامت کا وہ، چونکہ امامت ایک نظام ہے جو عام لوگوں کے اوپر نافذ ہونا ہے، اس کو آپ نے معمول کے قواعد و ضوابط سے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جیسے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جی فلاں نے چوری کر دی ہے، میرا مال چوری کر، میری بکری چوری کی، میری کھجوریں چوری کر دی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ لاؤ۔ تو وہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نبی ہو، وحی نازل ہوتی ہے، گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ کی تو عام آدمی کو ضرورت ہے، آپ تو نبی ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، رسول اللہ نبی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ بتا سکتا ہے اس نے چوری کی ہے یا نہیں۔ اور اگر رسول اللہ فرشتے کی مدد سے چور پکڑ میں، تو رسول اللہ کے بعد عام لوگ چور کیسے پکڑیں گے؟ عام لوگوں کے لیے چور پکڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے وحی کے، وحی ان پر نازل نہیں ہونی، لہذا رسول اللہ فرشتے کی خدمات لے سکتے تھے، لیکن گواہ کی خدمات نہیں کہ گواہ پیش کرو۔ اگر کہا جاتا ہے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، رسول اللہ فرماتے گواہ پیش کرو۔ کیونکہ جب آپ نے نظام کی قیادت کرنی ہے تو نظام کے قواعد، نظام کے قوانین وہ ہو جو عام آدمی بھی ان کو سمجھ بھی سکے اور عمل بھی کر سکے ان کے اوپر، اور ان قواعد کو نافذ بھی کر سکے۔ آپ ایسے قواعد سے نظام نہیں چلا سکتے جو عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہے۔ لہذا انبیاء و ائمہ باوجود اس کے کہ ان کو اللہ کی طرف سے خصوصی علم عنایت تھا، ویسے امیر المومنین کے پاس اپنا خصوصی علم تھا اللہ کی جانب سے، لیکن حکومت معمول کے قواعد کے مطابق کرتے تھے۔ جب امیر المومنین کی اپنی زرہ چوری ہو گئی اور وہ چور نے جا کے کسی اور کو دے دی، امیر المومنین نے شکایت کی یہ تو میری زرہ ہے، اور وہ کیس چلا گیا عدالت کے اندر۔ خود امیر المومنین معجزہ سے بتا سکتے تھے، چور کو زرہ چوری کرتے ہوئے بتا سکتے تھے، اس کو جاتے ہوئے بتا سکتے تھے، یہ تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن
یہ کام دوسرے نہیں کر سکتے، اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ گواہ لائے جائیں۔ امیر المومنین نے 2 گواہ پیش کیے، اپنے غلام کو پیش کیا، امام حسن کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا یہ بینیفیشری ہے آپ کے، یہ خاندان کے لوگ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کا اپنا حصہ ہے، یہ تو بینیفیشری ہے، یہ نہیں گواہی دے سکتے۔ اور اسلام میں ایسا ہی ہے کہ بینیفیشری نہیں دے سکتا، یعنی ذی نفع انسان گواہی دینے میں جس گواہ کا فائدہ بنتا ہو وہ گواہی نہیں، اس کی قبول نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا ان کی گواہی قبول نہیں ہے، تو امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہو۔ اب یہ نہیں کہا کہ قاضی کو کہ تو غلط کہتا ہے، مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ذرا میری ہے، وہ یہودی کہہ رہا ہے میری ہے، اور تو مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اگر کوئی ملنگ ہوتا وہاں پر تو قاضی کا کام تو تمام ہو گیا تھا وہاں پر، لیکن امیر المومنین نے قاضی کو شاباش دی، شاباش قاضی، تو قضاوت کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ تو اس نے کہا گواہ لو، یہودی گواہ لے آیا، قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ ذرا ان کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، ظاہری اصولوں کے مطابق فیصلہ ظاہری اصولوں کے مطابق ہو گیا ہے، واقعیت کے خلاف ہوا ہے، قاضی کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ یہودی جب ذرا لے لیا تو آ کر امیر المومنین کے قدموں میں کہ ملک کا حاکم ہے، یہ امیر المومنین کی حکومت کے زمانے کی بات ہے کہ اختیار اتنا ہے مملکت کے، قاضی بھی ان کے ماتحت ہے، اور یہ شخص ایک عام آدمی کی طرح آ کر عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے حق کا دفاع وہ بھی معمول کے ذریعے کرتے ہیں۔ قاضی نے ان کے گواہ قبول نہیں کیے تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور میرے گواہ پیش کیے قاضی نے قبول کر کے، تو اس نے کہا کہ جناب حضور یہ زرہ آپ کی ہے، یہ چوری چور نے کر کے مجھے بیچ دی تھی، میں نے آگے دوسرے کو دے دی، آپ نے پہچان لی، یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ لے لیں۔ وہ امیر المومنین کا کردار دیکھ کر کہ اتنا سلطنت کے والی ہونے کے باوجود انہوں نے معمول کے مطابق جو فیصلہ ہوا اس کو تصدیق کر دیا، انہوں نے ہرچند وہ انصاف نہیں تھا، وہ غلط تھا، علم امامت کے تحت کچھ اور تھا لیکن نظام کے تحت کچھ اور تھا معاملہ۔ تو امیر المومنین نے نظام کو خود بھی کہا کہ نظام پر عمل ہو، اور لوگوں کو بھی کہا نظام پر عمل کرے۔